رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں قربانی کے بارے میں اور سمجھائیں۔ آپ بڑا جانور بھی کر سکتے ہیں، آپ چھوٹا جانور بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین قربانی کون سی ہے؟ کوئی کہتا ہے گائے، کوئی کہتا ہے اونٹ، کوئی کہتا ہے بکرا۔ حدیث کہتی ہے دم عفرا خیر احب الی اللہ من دم سوداوین، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ بالکل سفید بکرا دو کالے بکروں سے بھی بہتر ہے، اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے دم عفرا، ایسا بکرا جو عفرا ہے، احب الی اللہ وازکی عند اللہ من دم سوداوین، دو کالے بکرے تم دنیا میں ڈھونڈ کے لے آؤ، سب سے بڑے اس سے بہتر ایک سفید بکرا ہے۔ اور افرا کے معنی سمجھیے، 5 قسم کا جانور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پیارا ہے، زیادہ پاکیزہ ہے، بالکل سفید بکرا ہے۔ پہلا نمبر، اس سفید بکرے میں چند نشان جو ہیں وہ سرخ ہیں۔ تیسرا نمبر، چند نشان اس کے کالے ہیں۔ چوتھا نمبر، جو زیادہ سفید نہیں بلکہ مٹیالے کلر کا ہے۔ پانچواں نمبر، اگر کالا اور سفید ملا ہوا ہے۔ چھٹا نمبر، اگر سفید اور سرخ ملا ہوا ہے۔ یہ سب سے زیادہ جانور اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں۔ گائے کے 7 حصے ہوتے ہیں اور اونٹ کے بھی 7 حصے ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر اونٹ اتنا مہنگا ہو جائے، اس کی قیمت 10 بکریوں کے برابر ہو جائے، پھر 10 حصے بھی اس کے ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان ایک جانور بھی پورے گھر کی طرف سے کر سکتا ہے، بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں۔ ایک بکری، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ہم اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے کیا کرتے، اب لوگ فخر کرنے لگ گئے ہیں تو زیادہ کرتے ہیں۔ اگر فخر کی بنیاد پہ ایک بھی کیا جائے جائز نہیں، اگر اللہ کی رضا کے لیے 100 بھی کیا جائے جائز ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کو نہر کیا، 63 کو خود آپ نے نہر فرمایا، اور باقی علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 37 اونٹ ان کے حوالے کیے۔ اس جانور کے بارے میں دوسری بات بھی سمجھیے، خسی کیا گیا جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، اور غیر خسی کیا گیا جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ ذبح کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، اونٹ کا طریقہ الگ ہے، باقی جانوروں کا الگ ہے۔ اونٹ کو کھڑا کیجئے، بائیں ٹانگ کو باندھیے اور کھڑے کھڑے اس کی ہنسری پہ تیز دھار لگائیے، آخر تو گر ہی جائے گا۔ یہ ہے نہر کرنا۔ اور گائے ہو مذکر مؤنث، بھیڑ بکری ہو مذکر مؤنث، ان کو لٹا کر بائیں طرف لٹا کر چھری چلائی جاتی ہے۔ طریقہ ذبح کرنے کا یہ ہے، 4 چیزیں چھری چلاتے وقت کاٹنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 آداب ذبح کرتے وقت بتائے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے، کوشش کیجئے خود ذبح کیجئے۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے، کسی بھائی سے مدد لے سکتے ہیں، صحابہ بھی لیا کرتے تھے۔ مرد بھی قربانی کر سکتا ہے، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عورت نے قربانی کی، ذبح کیا، آپ سے پوچھا گیا جائز ہے؟ قال نعم، کھا لو اس کو۔ کون کہتا ہے جائز نہیں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیوں نے خود ہی قربانی کی جب وہ اپنے گھروں میں تھی۔ مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن ادب یہ ہے خود کیجئے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ مکمل تیاری پہلے کیجئے۔ تیاری سے کیا مراد ہے؟ چھری کو تیز کیجئے، اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ اس کو لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا جائز نہیں، ظلم ہے۔ اور اس کو لٹانے کے بعد پھر اپنی تیاری کرتے پھرنا، یہ ٹھیک نہیں۔ آپ نے فرمایا سُقْهَا إِلَى الْمَوْتِ سَوْقًا جَمِيلًا، اس کو موت تو دینی ہے، اچھے طریقے سے دے دو، جلدی اس کی جان نکل جائے۔ یہ بھی تیاری ہے۔ جہاں اس کو ذبح کرنا ہے کوئی اور جانور اسے نہ دیکھ رہا ہو، اس کو تکلیف ہوگی۔ تیسرا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بسم اللہ اللہ اکبر
یہ کہہ کر آپ چھری چلائیے۔ چوتھا ادب یہ ہے اس جانور سے احسان کیجئے۔ احسان کیسے ہے؟ احسان کے 3 پہلو ہیں جو میں نے ابھی بیان کیے۔ چھری اچھی طرح تیز ہو، یہ نہیں کہ آپ چھری چلا رہے ہیں وہ چل نہیں رہی۔ احسان کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جب اس کو لانا چاہتے ہیں اس اکیلی کی قربانی کریں، کسی جانور کے سامنے اسے ذبح نہ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم احسان کرنا چاہتے ہو اچھی طرح ذبح کرو۔ اچھی طرح ذبح کرنے کا معنی کیا ہے؟ 4 چیزیں کاٹنی ہیں۔ ایک ہے حلقوم جو سانس کی نالی ہے، ایک ہے مری جس کو کہتے ہیں کھانے پینے کی نالی ہے۔ ان 2 نالیوں کے رائٹ اینڈ لیفٹ، دائیں اور بائیں 2 بڑی ودجین ہیں، 2 گلینڈز ہیں۔ یہ چاروں کی چاروں جب کٹ جائیں تو پھر مکمل ذبح ہوتا ہے۔ 5واں ادب نرمی کیجئے اور اس کو آسانی دیجئے۔ نرمی کیا ہے؟ اس کی ٹانگوں کو باندھنے میں تو حرج کوئی نہیں، لیکن 2 بھتیجے یہاں بٹھا دیے، 2 بیٹے یہاں بٹھا دیے، جانور ایک ہے 2 کو گردن پہ بٹھا دیا، چھری بھی چل گئی اور تڑپ رہا ہے اور 6 اس کے اوپر بیٹھے ہیں۔ ظلم ہے۔ اس کی ٹانگوں کو باندھیے اور چھری پھیرنے کے بعد چھوڑ دیجئے، جلدی اس کی روح نکل جائے۔ اور اس کے دماغ کی طرف جو بھائی جو ذبح کرنے والے اوپر کو چھری مارتے ہیں، ظلم ہے، ایسا نہ کیا کرے۔ دماغ کا کنیکشن فوراً کاٹنے سے خون رک جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے۔ نیچے کو دل کی طرف جو چھری مارتے ہیں کسائی صاحبان اور وہ دل کا پردہ کاٹنا چاہتے ہیں، جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر بھی خون نہیں نکلتا، جماؤ ہونے سے بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ وقت پہ جتنا خون ہے اس کو نکلنے دیجئے۔ یہ حجاب القلب کٹ جائے، ان کی تو شاید ضرورت ہو، جلدی ٹھنڈا ہو، ہم کسی اور جگہ جائیں، اپنی قربانی کا پورا خون نکلنے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ بھی ہے ٹانگ سے کھینچ کے اس کو نہ لاؤ، اس کو کان سے کھینچ کے نہ لاؤ، بلکہ پیار سے اس کو لے کے آؤ۔ سُقَا إِلَى الْمَوْتِ سَوْقًا جَمِيلًا۔